السلام علیکم دوستو۔ سلطنت عثمانیہ کو کئی صدیوں تک ایک ناقابل تسخیر اور عظیم سلطنت بنائے رکھنے میں ینیچری یا جانشریز نامی فوج کا انتہائی اہم کردار تھا۔ اس فوج کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی بہت سی معلومات فراہم کر چکے ہیں، لیکن آج ہم اس فوج کے مذہبی اور روحانی عقائد کے بارے میں گفتگو کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ ایک سنی اکثریت مملکت تھی، لیکن جانشریز کا معاملہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ جانشریز کے سپاہیوں کی اکثریت بکتاشی نامی ایک صوفی سلسلے سے تعلق رکھتی تھی، جو ابتدا میں تو مسلمانوں ہی کا ایک روحانی سلسلہ تھا، البتہ بعد ازاں اس کے پیروکاروں نے اس قدر مختلف عقائد اپنا لیے کہ آج اس کا شمار ایک الگ ہی فرقے یا مذہب کے طور پر کیا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اور خان نے جب ایک نئے فوجی نظام یعنی ینیچری کی شروعات کی، تب آپ نے اس دور کے ایک انتہائی قابل احترام بزرگ حاجی محمد بکتاش سے اس فوج کی کامیابی کی دعا کروائی، اور اس کا نام ینیچری یعنی نئی فوج بھی انہی بزرگ یعنی حاجی محمد بکتاش نے ہی تجویز کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نئی فوج کی مذہبی و روحانی تعلیم کی ذمہ داری بھی انہی بزرگ کے سپرد کی گئی، اور اسی لیے تاریخ میں ہمیں یہ فوج اور سلسلہ بکتاشیہ ایک دوسرے سے منسلک نظر آتا ہے۔ سلسلہ بکتاشیہ کا آغا ینیچری دستوں میں سردار کا عہدہ رکھتا تھا، جبکہ بکتاشی درویش امن کے دن ینیچری فوج کی چھاؤنیوں میں گزارا کرتے اور میدانی جنگ میں دشمن کے ساتھ محاذ پر نظر آتے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جہاں ینیچری فوج آرام طلبی، کرپشن اور کئی دیگر خرابیوں کا شکار ہوئی، وہیں یہ سلسلہ بکتاشیہ بھی بہت سی گمراہیوں میں مبتلا ہوتا چلا گیا۔ چونکہ ینیچری فوج میں بھرتی کیے جانے والے نوعمر لڑکے مسیحی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے سلسلہ بکتاشیہ میں مسیحی عقائد بکثرت سرایت کرتے گئے، یہاں تک کہ بکتاشیہ فرقے کے ماننے والے اللہ تعالی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ملا کر ایک تثلیث یعنی عقیدہ ٹرینٹی کے بھی قائل ہیں۔ یہ لوگ نماز اور دیگر شعائر اسلامی سے بھی دور رہتے ہیں۔ 18ویں صدی کے دوران کہ جب ینیچری فوج سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک ناسور بن چکی تھی، ملکی سرحدوں پر دشمن سے حفاظت کرنے کی بجائے شہری علاقوں میں رہ کر کاروبار کرنا اور عوام و خواص کی دولت کی لوٹ مار ان کا پیشہ بن چکی تھی، تب سلطان محمود ثانی نے انتہائی حکمت اور تدبر سے کام لیتے ہوئے ینیچری نامی اس فوج کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ مزید یہ کہ سلطان نے سلسلہ بکتاشیہ سے تعلق رکھنے والے درویشوں کو بھی چن چن کر قتل کروایا، جو تصوف کے نام پر عوام الناس کو گمراہ کر رہے تھے۔ سلطان محمود ثانی نے ینیچری فوج کا خاتمہ تو کر دیا، لیکن سلسلہ بکتاشیہ کسی نہ کسی طرح مخفی رہنے اور اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان درویشوں پر دوسرے کریک ڈاؤن کا آغاز مصطفیٰ کمال اتا ترک کے دور میں اس وقت ہوا کہ جب اس نے ترکی کی ریاست کو سیکولر بنانے کے لیے اس میں پروان چڑھ رہے تمام صوفی سلسلوں پر پابندی عائد کر دی، لیکن اس وقت تک یہ فرقہ سلطنت عثمانیہ کے دور دراز علاقوں میں بہت زیادہ قوت حاصل کر چکا تھا۔ 1925 عیسوی سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد بکتاشیوں نے اپنا عالمی مرکز البانیہ کی دارالحکومت تیرانہ میں منتقل کر دیا تھا۔ یہ تو تھی بکتاشیوں کی ایک مختصر سی تاریخ، اور اب دور حاضر میں بکتاشی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں، جن کی اکثریت یورپ کی مسلمان ملک البانیہ میں رہتی ہے۔ دوستو، یہ بتاتے ہوئے انتہائی دکھ محسوس ہوتا ہے کہ یہ فرقہ جو کبھی سلطنت عثمانیہ کی طاقت کا سرچشمہ تھا، آج شرک سمیت مختلف گمراہیوں کا مرکز بن چکا ہے۔ موجودہ زمانے سے تعلق رکھنے والے بکتاشی افراد نہ صرف عقیدہ تثلیث یعنی ٹرینٹی پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ یہ اہل بیت کی ایک انتہائی معتبر شخصیت حضرت عباس کی عقیدت میں اس قدر غلو کر چکے ہیں کہ انہیں سجدے کرنا اور ان کے نام پر قربانیاں دینا ان کے لیے ایک عام سی بات ہے۔ بکتاشی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد نے البانیہ کے ایک پہاڑ ماؤنٹ تیمور کو حضرت عباس سے منسوب کر رکھا ہے، جہاں ہر سال اگست کے مہینے میں 20 سے 25 تاریخ کے درمیان ایک بہت بڑا میلہ منعقد ہوتا ہے۔ بکتاشی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں حاضر ہو کر قربانی کی رسم ادا کرتے ہیں اور حضرت عباس بن علی کے مجسمے کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ بکتاشیوں کے اس عمل کی وجہ اس قوم کے افراد کچھ یوں بتاتے ہیں
کہ 1620 عیسوی کے دوران ان کے اجداد حضرت عباس کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے گئے تھے، جہاں سے واپسی پر وہ ان کی قبر مبارک کی کچھ خاک اپنے ساتھ لے آئے اور ایک محبت بنا کر اسے یہاں رکھا گیا۔ ان لوگوں کے مطابق بیمار یہاں آتے اور یہاں آ کر شفا یاب ہو جاتے۔ جب اس بات کی اطلاعات یہاں کے گورنر تک پہنچی تو اس نے حضرت عباس کی مزار کی خاک کو البانیہ کی سب سے بلند ترین مقام یعنی ماؤنٹ تیمور پر منتقل کر دیا، اور تبھی سے اس پہاڑ کو ماؤنٹ عباس بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سے بختاشی افراد یہاں حضرت عباس کی آمد اور ان کی زیارت کی کہانیاں بھی سناتے ہیں۔ آج فرقہ بختاشیہ سے تعلق رکھنے والے افراد نہ صرف حضرت عباس بن علی کو اپنے خدا کا درجہ دیتے ہیں، بلکہ یہ انہیں البانیہ کی خوشحالی کا ذمہ دار بھی قرار دیتے ہیں۔ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ان سے اپنی حاجات بھی طلب کرتے ہیں۔ دوستو، اہل بیت کی معتبر شخصیات کا احترام ہم سبھی مسلمانوں پر فرض ہے، البتہ ان کی عقیدت میں اس قدر غلو کر جانا کہ انہیں اپنی سجدوں کا محور بنا لینا اور ان کے نام پر قربانیاں دینا سری گمراہی اور شرک کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے آج اس فرقے یعنی بختاشیہ کا شمار بھی نصیریوں اور قادیانیوں جیسے گمراہ فرقوں میں کیا جاتا ہے۔ بختاشی فرقے سے تعلق رکھنے والی خواتین پردے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتیں، اس لیے ان کا لباس اور رہن سہن یورپ کی دیگر مسیحی ریاستوں کی خواتین جیسا ہی نظر آتا ہے۔ بختاشیوں کا پرچم سبز رنگ پر مشتمل ہے، جس پر 12 کونوں والا سورج بنا ہوا ہے۔ سبز پرچم اسلام کی علامت ہے، جبکہ 12 کرنیں اہل تشیع کے 12 اماموں کی علامت ہیں۔ نوروز کا دن بھی بختاشیوں کے لیے خاصی اہمیت کا حامل ہے، جس میں ان کے عقیدے کے مطابق حضرت علی کی پیدائش ہوئی تھی۔ البانیہ میں نوروز کے دن عام تعطیل ہوتی ہے اور ایسا کرنے والا یہ واحد یورپی ملک ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہو۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔